مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک روٹی بنتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین بھی بھوکے ہیں. آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بھوکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں ایک روٹی کا انتظام کرتی ہے, ایک روٹی بناتی ہے, ایک روٹی کو 4 ٹکڑے کرتی ہے, ایک ٹکڑا حضرت حسن کو دیتی ہے, ایک ٹکڑا حضرت حسین کو دیتی ہے, اور پھر آدھا ٹکڑا بچتا ہے. آدھا ٹکڑے کو 2 ٹکڑے کرتی ہے اور اس میں سے ایک ٹکڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتی ہے اور ایک ٹکڑا اپنے آنچل میں باندھ لیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ فاطمہ یہ تم اپنے آنچل میں کیوں باندھ رہی ہو؟ اے فاطمہ تم نے تو حضرت حسن کو بھی دے دیا, حضرت حسین کو بھی دے دیا, تم نے مجھ کو بھی ایک ٹکڑا دے دیا, لیکن ایک ٹکڑا بچا اسے تم کھا لو, تم اپنے آنچل میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ وہ جواب دیتی ہے, کچھ بھی جواب نہیں دیتی ہے اور وہ فوراً اپنے آنچل میں باندھنے لگتی ہے اور خاموشی اختیار کرتی ہے. 1-2 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھے کہ کیوں باندھ رہی ہو, کیوں باندھ رہی ہو, لیکن کچھ جواب نہیں. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے طرف تشریف لے جاتی ہے اور ادھر روانہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ یہ فاطمہ کیوں آ رہی ہے, اے اللہ یہ فاطمہ کیوں آ رہی ہے, کیا بات ہے, کہیں حضرت علی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی, اے اللہ حضرت فاطمہ کیوں آ رہی ہے, کہیں کھانا مانگنے کے لیے تو نہیں آ رہی ہے, اے اللہ فاطمہ کیوں آ رہی ہے, کہیں مجھ سے کچھ مانگنے تو نہیں آ رہے, میرے گھر میں تو کچھ ہے نہیں, فاطمہ کو میں کیا دوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے, خیال کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے قدموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آنچل سے وہ روٹی کا ٹکڑا نکالنے لگتی ہے, کھولنے لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ اپنے آنچل سے کیا کھول رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آنچل سے روٹی کا ٹکڑا کھولی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی کہ اے ابا جان آپ اسے کھا لیجئے, آپ اسے تناول فرما لیجئے. پتا ہے آپ کو کہ جب حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کا ٹکڑا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائیو, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی, اے میری لختے جگر, اے میری بیٹی, اچھا ہوا تو آج یہ روٹی کا ٹکڑا تم میرے پاس لے آئی. تیرا باپ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, 3 دن سے تیرا باپ کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اچھا ہوا اے فاطمہ تو یہ روٹی کا ٹکڑا لے آئی. لیکن پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ٹکڑا دینے سے پہلے کیا سوچ رہے تھے کہ کہیں فاطمہ مجھ سے مانگنے تو نہیں آ رہی ہے, کہیں فاطمہ کے گھر میں لڑائی تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں فاطمہ کے گھر میں لڑائی تو نہیں ہو گئی ہے. لیکن یہاں تو بات کچھ اور تھی. اس لیے میرے بھائیو بیٹیوں سے محبت کیجئے, بیٹیوں سے محبت کیجئے, بیٹیوں کو اپنی رحمت مانیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت بنایا ہے. جتنا بھی ہو سکے بیٹیوں کا خیال کیجئے, گھر کی عورتوں کا خیال کیجئے, گھر کی خواتین کا خیال کیجئے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیو کہ اس دنیا کا جتنا بھی کامیاب مرد ہے, جتنا بھی کامیاب شخص ہے, ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا, خواتین کا کردار نظر آئے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جب میں
ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، جب میں فیس بک میں دیکھتا ہوں، جب میں پیپر پڑھتا ہوں، اخبارات پڑھتا ہوں، رسائل پڑھتا ہوں، تو روز بروز یہ کیس ضرور پیش آتے ہیں. کسی نے اپنے بیوی کو مار کے بھگا دیا جہیز کی وجہ سے، کسی نے اپنی بیٹی کو مارا، کسی کے گھر میں اگر 4-5 بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کی حق کفالت صحیح نہیں کی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عال 3 بنات فعدبهن وزوجهن واحسن الیہن فلہ الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو 3 بیٹیاں ہو اور وہ صحیح سے کفالت کرتا ہو، صحیح سے پرورش کرتا ہو، صحیح سے اس کے کپڑے کا انتظام کرتا ہو، صحیح سے اس کے تعلیم کا انتظام کرتا ہو، صحیح سے اس کے پرورش کا انتظام کرتا ہو، اور پھر وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے اور شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور کسی اچھے گھرانے میں شادی کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلہ الجنہ، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اخلاق بھائی کو کہ ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فرزند ارجمن سے نوازا ہے. دیکھیے، بیٹا بھی بہت اچھی چیز ہے اور بیٹی بھی بہت اچھی چیز ہے. دونوں میں ہمیں اور آپ کو فرق نہیں کرنا ہے. ہم اور آپ اگر فرق کرتے ہیں تو پھر گنہگار ہو جائیں گے. اگر اللہ فرق کرتے ہیں تو وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے حوالے کر دیجیے آپ. ہم اور آپ اگر فیصلہ کریں گے نا، اگر اس میں فرق کریں گے نہیں یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا، اس کو خوب گھمایا جائے، اس کو فلاں جگہ لے جایا جائے، اس کو اچھی تعلیم دلایا جائے، تو پھر یہ گناہ ہوگا. گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی اگر آپ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، برابری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی بڑا اجر عظیم ہوگا. اجر عظیم ہوگا. اچھا، کیا وجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی بشارت پر اور بیٹیوں کے صحیح کفایت پر اور سن بلوغت کے پہنچ جانے پر، اچھے گھرانے میں شادی کر دینے پر جنت کی بشارت کیوں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ چاہے نہ بیٹی میں فرق کرے نہ بیٹا میں فرق کرے. اگر بیٹی اللہ تعالیٰ دیا ہے تو اس کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے تو اس کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے. دیکھیے، باتیں تو ہمیں بہت کرنی تھی لیکن ہمارے پاس پرچی آ گئی ہے، تو بس میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، اگر آپ لوگ یاد کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اور بھی باتیں سامنے آئے گی. بس آپ سے یہ درخواست ہے میرے بھائیوں کہ میں جو آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے دیکھیے، اگر ہماری گھر کی خواتین اگر خوش رہے گی نا، قسم خدا کی کہتا ہوں، آپ کے گھر میں اگر برکت نہ آئے تو پھر آپ بتائیے گا. آپ کے گھر میں اگر برکت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر آپ بتائیے گا. اس لیے میرے بھائیوں، گھر کی خواتین کو خوش رکھیے. بیوی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، جو بھی ہو، اپنے گھر کی خواتین کو خوش رکھنا ہے. کبھی بھی عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیے گا. اگر عورتوں پہ ہاتھ اٹھائیے گا نا تو وہ اگر اس کا دل ہے، دیکھیے، زبان سے کہہ دینا، زبان سے بد دعا دینا یہ کوئی بد دعا نہیں ہوا. اگر آپ کسی کا دکھا دیتے ہیں تو وہی بد دعا ہے میرے بھائیوں. بد دعا کہتے ہیں کس کو ہے؟ زبان سے اگر کوئی دے کہ فلاں برباد ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، تو اسی وقت وہ انسان برباد ہوتا نہیں. اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اسی وقت دکھاتے ہیں تو سمجھیے آپ کا زبان اسی وقت سے شروع ہو گیا. خدا کی قسم کہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کی بیوی تو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں نا، اگر آپ کا مان کے چلیے، اگر آپ کا پاؤں ٹوٹ جائے، اگر آپ کے جسم کا ہڈی اگر ٹوٹ جائے اور آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہو، تو سب سے پہلے یہ خاتون جائے گی کہ میرا سارا زیور لے لیجئے اور بنکی پہ لگا دیجئے اور سب سے پہلے آپ اپنا علاج کرائیے. بولیے، کہتی ہے یا نہیں؟ عورت یہ کہتی ہے، بابا کے دعالی بات کہتی ہے کہ آپ میرا سارا زیور کو لے لیجئے، بیچ ڈالیے، بنکی پہ لگا دیجئے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنا علاج کرائیے. آپ کو اس وقت رحم نہیں آتا ہے؟
رحم نہیں آتا ہے؟ میرے بھائیوں، عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کیجیے، عورتوں کے بددعا سے بچیے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، اگر عورتوں کی بددعا سے اگر نہیں بچیں گے تو خدا کی قسم آپ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے اپنے بندی کو تیرے حوالے کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ ناانصافیاں کی یا انصاف سے پیش آئے؟ کل حشر کے میدان میں آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر